بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکسلنس آن لائن لرننگ اسکول کے اس تعلیمی اور فکری پلیٹ فارم پر ہم سب دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم ایک بہت ہی گہرا تفصیلی جائزہ لے کر آئے ہیں اور ہمارا موضوع ہے مشہور ناول نگار ہاشم ندیم کا شاہکار عبداللہ۔ جی بالکل، اور میں یہ بھی شامل کرتا چلوں کہ یہ محض ایک کتاب یا کہانی پر بات نہیں ہے، یہ دراصل اس باطنی خلا پر ایک بحث ہے جو آج کے جدید دور کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ بالکل، اور میں ذرا آغاز میں ایک منظر کھینچنا چاہ رہی تھی۔ ذرا تصور کیجئے، دو بالکل مختلف مناظر ہیں جو ایک ہی وقت میں سامنے ہیں۔ ایک طرف کروڑوں روپے کی سپورٹس کاریں ہیں، تیز رفتاری، انجن کی گرج اور بے ہنگم شور۔ جی ہاں بالکل۔ اور اسی شور سے محض چند قدم کے فاصلے پر ایک پرانی مٹی سے اٹی ہوئی درگاہ ہے، وہاں ایک مکمل سکوت طاری ہے۔ تو ظاہری طور پر ہمیں طاقت ان گاڑیوں میں نظر آتی ہے نا، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ بہت ہی زبردست تضاد ہے جو ہاشم ندیم نے بالکل شروع میں ہی دکھا دیا ہے۔ اور اگر ہم آج کے معاشرے کو دیکھیں تو مطلب ہم سب بھی اسی اندھی دوڑ کا حصہ ہیں۔ ہر طرف سٹیٹس، مہنگی چیزیں اور ایک بے سمت شور ہے۔ صحیح، ہم کسی منزل کے لیے نہیں بھاگ رہے، بلکہ مجھے لگتا ہے ہم شاید اپنے ہی اندر کی ویرانی سے فرار حاصل کرنے کے لیے بھاگ رہے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ نفسیات بھی یہی کہتی ہے کہ رفتار اور شور انسان کو سوچنے سے باز رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، جب ساحر اور کاشف جیسے امیر زادے اس درگاہ کے قریب سے گزرتے ہیں تو وہ وہاں بیٹھے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جی ہاں، وہ ان غریب زائرین پر ہنستے ہیں۔ اور وہ کیوں ہنستے ہیں؟ کیونکہ انسان عموماً اس چیز کی تحقیر کرتا ہے جسے وہ سمجھ نہیں پاتا۔ ان کے پاس بیرونی تحریک تو بہت ہے، مگر باطنی ٹھہراؤ صفر ہے۔ دوسری طرف وہ درگاہ ہے جس کا سکوت یہ بتاتا ہے کہ جو اندر سے بھرے ہوتے ہیں انہیں زندہ محسوس کرنے کے لیے کسی شور کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیا بات ہے! یعنی وہ باہر کی رفتار سے اپنے اندر کے ٹھہراؤ کو مات دینا چاہتے ہیں، لیکن اسی تصادم میں ایک نیا موڑ آتا ہے، ظاہرہ کی انٹری۔ جی، ظاہرہ کا کردار بہت اہم ہے۔ بالکل، وہ ایک انتہائی پراسرار طریقے سے آتی ہے۔ ایک شاندار مہنگی امریکن جیپ آ کر رکتی ہے اور وہ اس میں سے اتر کر غریبوں میں لنگر اور نیاز بانٹتی ہے، اور ساحر اسے دیکھتے ہی بس اس کی ظاہری خوبصورتی کا اسیر ہو جاتا ہے۔ جی، وہ پہلے ہی نظر میں اس کے سحر میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں، میں یہاں تھوڑی سی تنقید کرنا چاہوں گی۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس منظر میں معاشرے کی ایک منافقت نظر آتی ہے؟ مطلب اشرافیہ طبقہ کروڑوں کی گاڑیوں میں آتا ہے، چند 100 روپے کی نیاز بانٹتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ضمیر مطمئن ہو گیا۔ یہ ایک بہت چبھتا ہوا سوال ہے، اور ظاہری سطح پر یہ منافقت ہی لگتی ہے۔ اور ساحر کا بار بار درگاہ پر جانا، وہ کوئی روحانیت کی تلاش تو نہیں تھی نا؟ وہ تو بس ایک دنیاوی کشش یعنی زہرا کے حسن کے پیچھے جا رہا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اصل میں ہاشم ندیم یہاں ارتقاء کے اس عمل کو سمجھا رہے ہیں جو نیت کو خالص کرتا ہے۔ نیت ایک ہی دن میں تو نہیں بدلتی۔ زہرا اگر اتنی بڑی گاڑی میں نیاز بانٹ رہی ہے تو شاید وہ اس کی روحانی پیاس کی ایک کچی شکل ہے۔ اچھا، یعنی وہ بھی کچھ تلاش کر رہی ہے۔ بالکل، اور جہاں تک ساحر کی بات ہے تو اس کا مقصد واقعی خالصتاً دنیاوی اور نفسانی تھا۔ وہ خدا کو نہیں، زہرا کو ڈھونڈ رہا تھا۔ مگر قدرت کا نظام بڑا دلچسپ ہے۔ وہ بعض اوقات انسان کو عشق مجازی کے جال میں الجھا دیتی ہے۔ یہ بڑا گہرا نکتہ ہے۔ آپ اس میکانزم کو تھوڑا اور واضح کریں گے؟ یعنی عشق مجازی ایک جال کیسے بن جاتا ہے؟ دیکھیں، ایک مغرور انسان کا سب سے بڑا مسئلہ اس کی اپنی میں ہوتی ہے، اس کی انا۔ بالکل، وہ صرف اپنے آپ سے پیار کرتا ہے۔ جی، تو عشق مجازی وہ پہلا ہتھوڑا ہے جو اس انا کے خول پر پڑتا ہے۔ جب ساحر زہرا کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو پہلی بار اس کی زندگی کا مرکز وہ خود نہیں رہتا، کوئی اور بن جاتا ہے۔ واہ، وہ خود کو بھلا کر کسی کے لیے تڑپنا سیکھ رہا ہے۔ بالکل، اور گو کہ یہ کشش ابھی ایک جسمانی وجود کے لیے ہے، لیکن یہ اس کے نفس کو توڑنے کا پہلا مرحلہ ہے۔ کائنات بنانے والے نے زہرا کو محض ایک زینہ بنایا ہے تاکہ ساحر کسی طرح اس درگاہ کی خاک تک تو آئے۔ سبحان اللہ!
مطلب جو شکاری شکار کرنے نکلا تھا، دراصل کائنات اسے خود شکار کر رہی تھی، اور زہرا محض ایک دانہ تھی۔ یہ تو واقعی دنگ کر دینے والا زاویہ ہے۔ اور اس فکری اور گہری بحث کے بیچ میں بتاتی چلوں کہ اگر ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو ان پوشیدہ پہلوؤں کا یہ مطالعہ پسند آ رہا ہے تو اس طرح کے مزید تعلیمی مواد کے لیے ایکسلنس آن لائن لرننگ اسکول کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جی بالکل، یہ علم کا ایک مسلسل سفر ہے۔ تو ہم ساحر کے اس سفر کی بات کر رہے تھے جب وہ اس جال میں پھنس کر درگاہ آتا ہے تو اسے زہرا تو نہیں ملتی مگر ایک اور شخص ملتا ہے، عبداللہ مجاور۔ جی، وہ کردار جو اس پوری کہانی کا مرکز ہے۔ بالکل، اور وہ بظاہر ایک عام سا خادم ہے، فرش پر جھاڑو لگاتا ہے، مگر ساحر جیسا مغرور نوجوان جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، وہ اس مجاور کے سامنے بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مادی طاقت ایک جھاڑو دینے والے کے سامنے ایسے گھٹنے کیوں ٹیک دیتی ہے؟ اس کا راز اس باطنی طاقت میں ہے جسے ہم اسلامی اصطلاح میں تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ دیکھیں، اسلام میں تکبر کی بہت سخت ممانعت ہے۔ غرور صرف اللہ تعالیٰ کی چادر ہے۔ بے شک۔ جب انسان اس چادر کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو وہ اپنی اصل طاقت کھو دیتا ہے۔ اب عبداللہ وہاں جھاڑو دے رہا ہے تو یہ محض صفائی کا کام نہیں ہے۔ اسلامی روایات میں جب کوئی اپنی مرضی سے وہ کام کرتا ہے جسے دنیا حقیر سمجھتی ہے تو وہ دراصل اپنے نفس کو پاؤں تلے روند رہا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے! یعنی وہ جھاڑو دراصل فرش پر نہیں بلکہ اس کی اپنی انا پر چل رہا ہے۔ بالکل صحیح تشبیہ دی آپ نے۔ اور کیا ہم اسلامی تاریخ میں بھی ایسے عملی نمونے دیکھتے ہیں جہاں نفس کو اس طرح توڑا گیا ہو؟ ارے، ہماری تاریخ تو ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ آپ صحابہ اکرام کی زندگیاں دیکھیں، بڑے بڑے عمراء اور خلفاء جن کے اشاروں پر سلطنتیں چلتی تھیں، انہوں نے جان بوجھ کر معمولی کام کیے۔ جی، جیسے رات کے اندھیرے میں بیواؤں کے گھر پانی بھرنا۔ بالکل، کسی نے آٹے کی بوریاں کندھے پر اٹھائیں۔ اب ان کے پاس خادموں کی کمی تو نہیں تھی نا؟ نہیں، وہ تو خلیفہ تھے۔ تو مقصد یہی تھا کہ اندر کہیں یہ احساس نہ پیدا ہو جائے کہ میں کوئی بڑی چیز ہوں۔ عبداللہ کا کردار اسی بات کی عملی تصویر ہے۔ جب کوئی اللہ کے لیے اپنی میں کو صفر کر دیتا ہے تو اللہ اسے ایسا رعب عطا فرماتا ہے کہ ساحر جیسے لوگ اس خاک نشین سے آنکھ نہیں ملا پاتے۔ اللہ اکبر! ساحر کے پاس سب کچھ ہے، پیسہ، جوانی، مگر وہ اندر سے خالی ہے۔ اور جب انا ختم ہوتی ہے تبھی یہ باطنی رعب پیدا ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیں، ایک انسان جس کی انا اتنی مضبوط ہو چکی ہو، وہ خود سے اس انا کو کیسے توڑے؟ یہیں پر تو پھر سلطان بابا کا کردار آتا ہے نا؟ جی، سلطان بابا، جو اس کہانی میں ایک کامل مرشد کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ ان کا فلسفہ یہ ہے کہ سچی راہ پانے کے لیے کڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، صرف ظاہری عبادات کافی نہیں ہوتی۔ بالکل، باطن کی صفائی شرط ہے۔ لیکن یہاں میں آج کے دور کے حوالے سے ایک بہت ہی پریکٹیکل سوال اٹھانا چاہ رہی تھی۔ جی پوچھئے۔ آج کل ہر شخص کے پاس اسمارٹ فون ہے، دنیا بھر کی بڑی سے بڑی کتابیں، لیکچرز، روحانیت پر PDF فائلز سب انٹرنیٹ پر موجود ہیں۔ تو پھر اس دور میں انسان کو تزکیہ نفس کے لیے کسی مرشد کی کیا ضرورت ہے؟ کیا انسان علم حاصل کر کے خود نہیں سدھر سکتا؟ یہ آج کے دور کا واقعی سب سے بڑا سوال ہے، اور اس کا جواب علم یعنی معلومات اور تربیت کے فرق میں چھپا ہے۔ اچھا، یعنی انفارمیشن اور تربیت الگ چیزیں ہیں؟ بالکل الگ ہیں۔ کتابیں اور انٹرنیٹ آپ کو بہترین انفارمیشن تو دے سکتے ہیں، لیکن وہ کسی انسان کی تربیت نہیں کر سکتے۔ ہم اسے ایک جدید مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ایک شخص نے سرجری کی ہزاروں ویڈیوز دیکھ لیں جی، اور اسے انسانی جسم کا ایک ایک حصہ زبانی یاد ہو گیا، تو کیا ہم اسے یہ اجازت دیں گے کہ وہ آپریشن تھیٹر میں جا کر کسی کا دل کھول لے؟ ہرگز نہیں، وہ تو مریض کی جان لے لے گا۔ کیوں؟ علم تو ہے اس کے پاس۔ علم ہے، مگر اس کے پاس ہنر اور پریکٹیکل تجربہ نہیں ہے۔ اسے کسی ماہر سرجن کی نگرانی میں برسوں کام کرنا پڑتا ہے۔ بالکل درست۔ اور جب ہم نفس یا انا کی بات کرتے ہیں تو یہ دنیا کی سب سے پیچیدہ سرجری ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ انسان کا نفس انتہائی ہوشیار ہوتا ہے۔ اس کا اپنا ایک ڈیفنس سسٹم ہے۔
او صحیح. جب انسان خود کتابیں پڑھ کر اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے تو اکثر وہ علم ہی اس کے لیے تکبر کا باعث بن جاتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ میں تو بہت جانتا ہوں، میں دوسروں سے بہتر ہوں. یعنی نفس نے علم کو ہی اپنا ہتھیار بنا لیا. جی ہاں، اس لیے اس روحانی سرجری کے لیے ایک ماہر مرشد کی ضرورت ہوتی ہے جو اس دفاعی نظام کو توڑ سکے. سلطان بابا ساحر کو ایسے کاموں پر لگاتے ہیں جس سے اس کی میں پر ضرب پڑے. بالکل. اور اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو صحبت کا نظام اسی لیے قائم ہوا نا کہ دین صرف کتابوں سے نہیں، انسان سے انسان تک منتقل ہوتا ہے. بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کو جو چیز سب سے منفرد بناتی ہے وہ ان کی وہ عملی تربیت تھی جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے حاصل کی. یہ تو واقعی ایک مکمل چشم کشا بات ہے. یعنی انسان خود اپنی انا کا آپریشن نہیں کر سکتا، کیونکہ جو ہاتھ نشتر پکڑے ہوئے ہے وہ ہاتھ خود انا کا ہی ہے. بالکل، بہت خوبصورت بات کی آپ نے. اسے کوئی بیرونی ماہر ذات چاہیے جو اسے اس کے اپنے غرور سے بچا سکے. اور سلطان بابا نے وہی کیا، ساحر کو زمین کی حقیقت پر لا کھڑا کیا. تو اگر ہم آج کی اس طویل اور فکری نشست کو سمیٹیں تو ہاشم ندیم کے اس شاہکار کا بنیادی پیغام بہت واضح ہے. جی، اور وہ پیغام صرف ساحر کے لیے نہیں ہے. بالکل نہیں. یہ محض کسی زہرہ اور ساحر کی رومانوی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ اس سفر کا نام ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو طے کرنا ہے. یہ مادی دنیا کی ظاہری چمک اور سٹیٹس کی جھوٹی ریس سے نکل کر عاجزی کی خاک اور پھر اپنے خالق کی پہچان تک کا سفر ہے. صحیح. عشق مجازی تو بس ایک کڑوا گھونٹ تھا جس نے ساحر کی انا کو توڑا تاکہ وہ عشق حقیقی کی مٹھاس چکھ سکے. تو ہم اپنی اس گفتگو کے اختتام پر ان تمام احباب کے لیے جو ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں ایک بڑا گہرا خیال چھوڑے جا رہے ہیں. ذرا رک کر سوچئے، ہم سب کسی نہ کسی روپ میں اس ریس کا حصہ بنے ہوئے ہیں. اندھا دھند دوڑ رہے ہیں. جی، ہر کوئی کسی کو پیچھے چھوڑنا چاہتا ہے. لیکن جب ایک دن یہ دوڑ ختم ہوگی، جب اس جسم کی گاڑی کا انجن ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا، تو کیا ہم نے اپنے اندر، اپنے دل میں کوئی ایسی پرسکون درگاہ تعمیر کی ہوگی جہاں ہم پناہ لے سکیں؟ یا پھر ہم بھی راستے کے اس دھوئیں اور شور میں گم ہو جائیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کو خود سے پوچھنا ہے. ہمیں امید ہے کہ علم اور شعور کو بیدار کرنے کی ہماری یہ کوشش آپ سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی. اگر آپ کو یہ بحث پسند آئی ہے تو ایکسلنس آن لائن لرننگ اسکول کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ علم کا یہ سفر جاری رہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.